ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین ذی احتشام، آج کل کا دور بہت ہی پرفتن دور ہے، بہت ہی آزمائشوں کا، بہت ہی پریشانیوں کا، بہت ہی ٹینشنوں کا دور ہے۔ تو سامعین ذی احتشام، جس شخص کو دیکھیں، جس طرف دیکھیں، ہر شخص پریشان ہے، ہر کوئی پریشان ہے، ہر طرف پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آفات ہیں۔ تو سامعین ذی احتشام، ان پریشانیوں، آفات اور مصیبتوں کی سب سے بڑی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کس طرح ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو سامعین ذی احتشام، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر یعنی کہ مسجد میں 5 وقت مؤذن اذان دیتا ہے اور ہمیں ندا دیتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یعنی کہ ہماری کامیابی، ہماری فلاح کا جو راستہ ہے، ہماری مصیبتیں ٹلنے کا جو راستہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربا سجود ہونے کے ذریعہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربا سجود ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری مصیبتوں کو، ہماری آفات کو، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو سامعین ذی احتشام، آفتوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں، کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو اس کا پہلا حل نماز ہے، اور یہ کس طرح ہے کہ سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ اے بندو تم مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے یاد رکھ سکتے ہیں؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں، ہم اپنا ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کریں تو ہم ان آفات، مصیبتوں، پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ جب ہمارا طریقہ سنت رسول کے مطابق نہیں ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق نہیں ہوگا، تو ہم پر آفات، مصیبتیں ہی آئیں گی اور کیا آئے گا۔ تو سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ اے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ہمیں بھلا دیا، ہماری رحمت ان کو بھلا دیتی ہے۔ یعنی کہ جو شخص ہم سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہم بھی اس شخص سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا ہو جائے اس کے سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ میں لے لیتا ہے۔ اور وہ قادر اور قیوم ذات ہے اور بے نیاز ہے، جب وہ کسی کا کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے تو اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ سامعین ذی احتشام، ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک نیک آدمی کو جمعہ کے دن 4 کام ایک ہی وقت میں اس کے سامنے آ گئے کہ جو اس نے 4 کام کرنے تھے، اور وہ دن بھی جمعہ شریف کا تھا۔ تو وہ شخص سوچنے لگا کہ میں کیا کروں، اور وہ کام جو تھے، وہ 3 جو تھے وہ دنیا داری کے کام تھے، اور ایک جو تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام تھا۔ یعنی کہ وہ جو کام تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے سربا سجود ہونا تھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی تھی، اور وہ افضل ترین دن تھا، وہ جمعہ کا دن تھا۔
تو اس شخص کو 3 کام جو دنیاوی ہوئے وہ یہ تھے کہ ایک بیل جنگل میں لاپتہ ہو گیا تھا، کہ اس شخص کا ایک بیل تھا اور وہ جب اس کو جنگل میں چرانے گیا تو وہ گم ہو گیا، اس سے نہ ملا، اور اس کو اس چیز کا خطرہ تھا کہ اس بیل کو، اس خوبصورت بیل کو کہیں شیر یا کوئی درندہ نہ کھا جائے۔ اور دوسرا کام یہ تھا کہ اس نے دانے اٹھا کر چکی پہ دیے ہوئے تھے اور چکی سے اس نے وہ دانے پسوا کر گھر لانے تھے۔ اور تیسرا کام یہ تھا کہ اس نے اپنی کھیت میں پانی لگانا تھا اور اس کی پانی کی باری تھی، اور وہ بھی اسی وقت میں تھی جب اس نے وہ جمعہ ادا کرنا تھا، اور دین کا کام جمعہ ہی تھا جو اس نے جمعہ پڑھنا تھا۔ تو وہ سوچنے لگا کہ ان چاروں کاموں کو ایک وقت میں جمع کیا جائے اور کیسے کیا جائے۔ اس نے بہت سوچا، آخر کار سوچنے کے بعد اس شخص نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ اے بندو تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تو اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اس نے اپنے جو 3 کام دنیا والے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف رواں دواں ہو گیا، مسجد کی طرف چلا گیا، اور اس نے وہ سارے کام چھوڑ کر جمعہ کے لیے پہنچ گیا۔ اور جب وہ شخص جمعہ پڑھ کر واپس آیا تو دیکھا کہ بیل بھی گھر میں موجود ہے، آٹا بھی گھر میں پہنچا ہوا ہے، اور پھر وہ باہر کھیت میں گیا تو دیکھا کہ کھیت میں پانی بھی بھرا ہوا ہے۔ حیران ہوا کہ یہ سارے کام اور ایک وقت میں اور خود بخود کیسے ہو گئے۔ تو سب سے پہلے وہ شخص گھر میں پہنچا، بیوی سے پوچھا کہ بیل کیسے آ گیا؟ اس نے بتایا جب آپ جمعہ ادا کرنے کے لیے گئے تو میں نے دروازہ بند کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز ہوئی، میں ڈر گئی یہ کون ہے؟ وقفے سے دروازہ کھٹک رہا تھا، میں نے جب دروازے کی دراڑ سے دیکھا تو بیل سینگوں سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا اور پیچھے شیر کھڑا تھا۔ جب بیل دروازے سے سائیڈ پہ ہوتا تو شیر اس کو دوبارہ اسی جگہ پر لے آتا، دروازے کے اوپر لے آتا۔ بالآخر دروازہ میں نے کھولا، دروازہ کھل گیا تو بیل اندر آ گیا اور شیر بھاگ کر واپس چلا گیا۔ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ بیل کا مالک چونکہ میری یاد میں مشغول ہے، جمعہ پڑھ رہا ہے، لہذا اے شیر تو جا اور اس بیل کو اس کے گھر چھوڑ کے آ۔ پھر جب چکی والے سے دریافت کیا کہ اے شخص، اے چکی والے، یہ آٹا میرے گھر کیسے پہنچا؟ تو اس چکی والے نے کہا کہ باری کسی اور کی تھی، میں نے غلطی سے تمہارے دانے چکی میں ڈال دیے اور وہ ان کا آٹا بن گیا۔ تو ایک شخص کھڑا تھا، میں نے اس کو کہا کہ فلاں شخص کے گھر جاؤ اور یہ آٹا دے کر آؤ، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ اور جب وہ تیسری جگہ پہنچا، اپنے کھیتوں کے پاس پہنچا، تو اس نے اپنے ساتھ والے کھیت والے شخص سے دریافت کیا کہ اے شخص بتا کہ پانی تو لگا رہا تھا، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربا سجود ہونے کے لیے چلا گیا تھا، تو میری کھیتوں میں پانی کیسے آ گیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ پانی کی باری تو میری تھی، لیکن مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو تمہارے کھیت پانی سے بھرے ہوئے تھے، یعنی کہ جو میری باری والا پانی تھا وہ تمہاری کھیتوں میں لگ چکا تھا، تمہاری کھیتوں میں وہ پانی چلا گیا تھا اور تمہاری کھیت اس پانی سے سیراب ہو گئی تھی۔ تو سامعین زید شام سوچیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی شخص سے وعدہ فرماتا ہے کہ اے شخص تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا، تو مجھے یاد رکھ میں تجھے یاد رکھوں گا۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بھول جاتے ہیں، جب ہم اس کے رسول کو بھول جاتے ہیں، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو بھول جاتے ہیں،
جب ہم پیارے رسول کی اسوہ حسنہ کو بھول جاتے ہیں، جب ہم زندگی کو اپنے طریقے سے گزارتے ہیں، تو سامعین احتشام ہماری زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، ہماری زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، ہماری زندگی آزمائشوں سے گھر جاتی ہے۔ تو سامعین احتشام جب بھی ہم اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے گزاریں گے، جب بھی ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ تو سامعین احتشام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حکم کو ماننے اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔